السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک روزے دار کی دعا افطار کے وقت، دوسرے عادل بادشاہ کی دعا یعنی انصاف کرنے والے بادشاہ کی دعا، تیسرے مظلوم کی دعا۔ ان 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ رمضان کے مہینے میں روزے دار کی دعا کی خصوصیت سے قبول ہونا حدیث پاک سے ثابت ہے، اور یہ بات یقینی اور تحقیقی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، کہ جب پکارنے والا اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو قبول کرتے ہیں، جب دعا کرنے والا اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث سے یہ بات ثابت بھی ہے، تو یہ بات یقینی ہے کہ دعا مانگنے والے کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ لیکن یہاں ٹھہر کر ایک مسئلہ یہ بھی جان لینا چاہیے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جنہوں نے دعا کی کسی مقصد کے لیے، کسی غرض کے لیے، لیکن وہ کام پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، تو جب دعا مانگنے کے بعد وہ کام پورا ہوتا ہوا نظر نہ آئے تو اس سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ دعا قبول نہیں ہوئی، بلکہ دعا کے قبول ہونے کا مطلب اور معنی سمجھ لینا چاہیے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مسلمان دعا کرتا ہے بشرطے کہ وہ دعا قطع رحمی اور گناہ کی بات کی نہ ہو، تو اس سے معلوم یہ چلا کہ جب انسان دعا کرے تو اس بات کا بھی لحاظ رکھے کہ اس کی دعا میں قطع رحمی کی دعا نہ ہو رہی ہو اور اس کی دعا میں گناہ کی بات کی دعا نہیں ہو رہی ہو۔ قطع رحمی یعنی رشتے ناطے توڑنا، اپنی دعا میں کسی رشتے کو توڑنے کی دعا نہ کر رہا ہو، اور اپنی دعا میں کسی گناہ کے پورا کرنے یا پورا ہونے کی دعا نہ کر رہا ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان دعا کرتا ہے بشرطے کہ وہ دعا قطع رحمی اور گناہ کی بات کی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں سے 3 چیزوں میں سے ایک چیز اس کو ضرور ملتی ہے۔ یا تو وہی چیز جس کی اس نے دعا کی ہے اس کو بعینی وہی چیز اس کو مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ دوسرا یہ کہ اس دعا کے بدلے میں کوئی برائی یا کوئی تکلیف، کوئی مصیبت اس سے ہٹا دی جاتی ہے۔ تیسرا یہ کہ نہ تو وہ دعا کو قبول ہوئی، نہ تو وہی چیز ملی جو اس نے دعا میں مانگی، نہ ہی اس کے بدلے میں کوئی مصیبت تکلیف اس سے ہٹائی گئی، بلکہ آخرت میں اس دعا کے بقدر اس کا ثواب جمع کر دیا گیا، اس کا اجر جمع کر دیا گیا۔ تو جب یہ بات انسان کی سمجھ میں آ جائے گی تو پھر انسان کا دل مطمئن ہو جائے گا کہ اس کی دعا ضرور قبول ہوئی ہے، یا تو وہی دعا کو قبول ہوگی جو اس نے جو چیز مانگی ہے اس کو بعینی وہی چیز دے دی جاتی ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو دعا مانگتا ہے وہ دعا تو قبول نہیں ہوتی، بلکہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس سے کوئی تکلیف، کوئی پریشانی کو اس سے ہٹا دیتے ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو محفوظ کر لیتے ہیں، اس کے ثواب کو محفوظ کر لیتے ہیں، اور کل قیامت کے دن اس کو وہاں دیا جائے گا، اور کل قیامت کے دن جو اس کو اجر اور ثواب ملے گا ان دعا کے بدلے میں جو دعا اس کی قبول نہیں ہوئی تھی، تو انسان تمنا کرے گا کہ کاش میری دنیا میں ایک دعا بھی قبول نہیں ہوئی ہوتی، اتنا بڑا اجر انعام ملے گا اس شخص کو جس کی دنیا میں دعا قبول نہیں ہوئی۔ اس لیے انسان اپنے دعا سے اکتائے نہیں اور اپنا دل چھوٹا نہ کرے اور مایوس اور نا امید نہ ہو، اس لیے کہ انسان اپنے مزاج اور اپنے علم کے اعتبار سے مانگتا ہے، اپنی ضرورت کے اعتبار سے مانگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بڑے علیم ہیں، علم والے ہیں، اور بڑے حکیم ہیں، بڑے حکمت والے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے علم اور حکمت کی روشنی میں اگر بہتر سمجھتے ہیں تو دیتے ہیں، اور اگر بہتر نہیں سمجھتے ہیں تو نہیں دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر
ایک بچہ ہے، اب وہ اپنی ماں سے ضد کر رہا ہے مٹھائی کے لیے، تو کبھی تو ماں اس کو دے دیتی ہے مٹھائی اور کبھی ماں اس کو نہیں دیتی ہے مٹھائی، تو سمجھتی ہے کہ مٹھائی اس کو نقصان کرے گی، لیکن وہ بچہ مانگ رہا ہے ماں سے اور ماں اس کو مٹھائی نہیں دے رہی ہے۔ کیوں؟ وہ ماں کو یہ حکمت معلوم ہے کہ اگر یہ بچہ مٹھائی زیادہ کھا لے گا، یہ میٹھا زیادہ کھا لے گا تو یہ زیادہ میٹھا کھانا اس بچے کو نقصان دے گا۔ بس اللہ تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو نہیں معلوم کہ یہ چیز میرے لیے آئندہ کے آنے والے زمانے میں، آنے والے وقت میں میرے لیے بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے۔ وہ اپنی سمجھ سے، اپنی علم، اپنی ضرورت سے وہ مانگتا ہے، اپنے شوق سے وہ مانگتا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ چیز اس کے لیے بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے۔ بہتر ہوتی ہے تو دے دی جاتی ہے، ورنہ کسی مسئلے سے اس کو رد کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو اپنا دل تنگ نہیں کرنا ہے، اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا ہے اور نا امید بھی نہیں ہونا ہے، اور مستقل دعا مانگتے رہنا ہے۔ دعا عبادت کا مغز ہے، جیسا کہ عقل انسان کے لیے ضروری ہے۔ جیسا کہ انسان ہٹا کٹا ہے، لمبا چوڑا ہے، تندرست ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر عقل نہیں تو وہ لمبا چوڑا انسان بھی بے سود و بیکار ہے۔ اسی طریقے سے انسان اگر عبادت کر رہا ہے اور عبادت کے ساتھ دعا نہیں کر رہا ہے تو وہ دعا اس کی ایسی ہے جیسا کہ بے عقل کا انسان۔ اس لیے انسان کو چاہیے عبادت کے ساتھ ساتھ دعا کا بھی اہتمام کرے اور دعا کے قبول ہونے میں جلد بازی نہ کرے، اس لیے اللہ تعالیٰ بڑے مصلحت ہیں۔ اللہ کو سب معلوم ہے کہ کون سی چیز تمہارے لیے بہتر ہے اور کون سی چیز تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ تو جب موقع مصلحت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عنایت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اچھی ہی امید رکھ کر انسان کو دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ دعا گو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی رمضان کی قدر کرنے اور رمضان کے مہینے میں خوب اہتمام کے ساتھ رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔